السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول ساگر کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ تقریباً ایک ہفتے بعد ساگر نے اسے مخاطب کیا۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ اس وقت کپڑے استری کر رہی تھی، جلا ہوا ہاتھ بھی اب کافی بہتر تھا۔ میں سن رہی ہوں، عمل نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ وہ میرا دوست آ رہا ہے گھر پر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بس تھوڑی دیر کے لیے آئے گا۔ وہ کچھ جھجک کر بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ کھانا بھی بنانا ہے؟ عمل نے استری کرتے کرتے پوچھا تھا۔ نہیں، بس چائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کچھ دیر وہاں رکا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن بعد ساگر عماد کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا اور اس نے عمل کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ عمل نے دروازہ کھولا، مومنہ بھی گھر پر تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ دونوں ساگر کے ہی کمرے میں چلے گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل چائے بنانے کچن میں تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے کچھ اور لوازمات بھی ٹرے میں رکھے اور ساگر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بھابھی تمہارے بارے میں جانتی ہیں؟ عمل کے کانوں میں عماد کی آواز پڑی۔ میں نے ابھی نہیں بتایا۔ ساگر کی اداس آواز بھی اس نے سنی۔ تو پھر کب بتاؤ گے؟ یار میں ڈرتا ہوں وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ضروری تو نہیں، کیا پتہ وہ تمہیں قبول کر لی اسی طرح۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی کہ ہر برائی سمیت مجھے قبول کر لے۔ اسے صرف شک ہوا تھا کہ میں غلط طریقے سے پیسے کماتا ہوں تو گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے واپس لایا ہوں۔ اب اگر وہ گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ عمل لڑکھڑا گئی۔ سچ شکر کہ اس کے ہاتھ میں ٹرے نہیں تھی، مگر جس نے سنا تھا وہ اسے گرانے کے لیے کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سنتی، اس نے خود کو سنبھالا اور دروازہ بجایا۔ ساگر نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے۔ چائے بن گئی ہے کہہ کر عمل وہاں سے چلی گئی اور وہ چائے کے ٹرے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ عمل اپنے کمرے میں تھی اور اس کے ذہن میں مزید سوالات گونج رہے تھے۔ وہ کیا چھپا رہا تھا اسے؟ کہیں وہ واقعی کسی غیر قانونی کاموں میں ملوث تو نہیں تھا؟ عمل نے اس سے پوچھنے کی ٹھانی۔ عماد کے جانے کے بعد وہ ساگر کے کمرے میں آئی۔ وہ الماری بند کر رہا تھا۔ عمل کو دیکھ کر چونکا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ عمل کے بے حد سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ جی پوچھیں۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ کیا پوچھنے آئی تھی۔ تمہارا دوست کیا کام کرتا ہے؟ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ کسٹمز میں ہوتا ہے، ویسے دبئی میں ہوتا ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے۔ اسے رات میں اس کو لینے گیا تھا۔ آپ کو لگا کسی لڑکی سے ملنے گیا تھا؟ ساگر ہلکا سا مسکرایا۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی تھی مگر عمل نہیں مسکرائی۔ اور یہ گاڑی بھی اسی کی ہے جو تم استعمال کرتے ہو؟ نہیں، اب میری ہے، گفٹ کر دی اس نے مجھے۔ ساگر نے ابھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ تم مانچسٹر کیسے پہنچی؟ پڑھنے گیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہارے ڈاکیومنٹس اس گھر میں رہ گئے تھے جب تم بھاگے۔ اس نے عمل کی بات پر آنکھیں ذرا سے چھوٹی کر کے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی؟ کیا وہ اس پر پھر سے شک کر رہی تھی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب میں چلا گیا تھا تو انہوں نے میرے ڈاکیومنٹس پھینکنے کے لیے چوکیدار کو دے دیے تھے، لیکن چوکیدار نے پھینکے نہیں تھے، وہ اپنے گھر لے گئے تھے۔ ان کے بیٹے سے میری دوستی تھی، میں اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے دے دیا۔ عماد ہی ان کا بیٹا ہے، اس کے بابا چوکیدار تھے اس گھر میں، ہم ساتھ پڑھتے تھے نا۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اسی دوران ایک ایکسچینج پروگرام کے تحت ایک سیمسٹر مانچسٹر میں پڑھا تھا۔ احمد سے وہیں میری دوستی ہوئی۔ پھر پاکستان آ کر وہ عماد سے ملا۔ زوار احمد کا دوست تھا۔ اس طرح ہم چاروں کی دوستی ہوئی تھی۔ اسے لگا اس نے عمل کو تسلی بخش جواب دے دیا ہے، یقیناً اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، مگر اگلے سوال کی اسے اس وقت توقع نہیں تھی۔ تمہارے پاس یونیورسٹی کی فیس اور باقی اخراجات کے پیسے کہاں سے آئی؟ تو سینے پہ بازو لپیٹے یوں پوچھ رہی تھی جیسے اب تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی۔ میں نے 1 سال تک کام کیا، کچھ پیسے جمع کیے، پھر ایک کالج کا کلاس فیلو تھا، اس کی والدہ کسی NGO کی ممبر تھی، انہوں نے اسکالرشپ اپروو کروا دی تھی۔ میری فیس بھی اسکالرشپ سے جاتی تھی اور مجھے کچھ پیسے بھی مل جاتے تھے، ساتھ میں کچھ پارٹ ٹائم بھی کر لیتا تھا۔ عمل کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ سمجھ نہیں آیا اب کیا کرے، پھر جیسے اچانک سے ایک اور وجہ مل گئی۔ اور وہ پیسے؟ وہ کہاں سے آئی؟ تمہارا گیراج ہے نا، لیکن اتنے سارے پیسے کوئی ایک ساتھ نہیں کما سکتا۔ وہ کہاں سے آئی؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولا، میں گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے سچ سننا ہے۔ وہ کچھ کہنے والا تھا، آخری جملے پر حیرت سے اسے دیکھا، پھر گلا کھنکار کر بولا۔ وہ سارے پیسے میرے نہیں ہیں، کچھ عماد کی امانت تھی، اس نے گھر خریدنا تھا اور کچھ انویسٹمنٹ فنڈز تھے جو احمد کو دینے ہیں۔ وہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں احمد اور زوار کے ساتھ۔ اب بینک سے ایک ساتھ اتنے پیسے نہیں نکلتے، اس لیے اس نے میرے پاس رکھوا دی تھے، وہی لینے آیا تھا ابھی۔ اب کی عمل باقی کچھ بول نہیں سکی۔ اس کے پیچھے الماری کھلی پڑی تھی، عمل نے جا کر دراز کھولی، جس سے اب بھی یقین ہو اب وہ دراز خالی نہیں تھی، مگر بہت تھوڑے سے پیسے تھے اس میں، 1-2 لاکھ کے قریب۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، عمل کو سمجھ نہیں آیا، وہ اس کے سامنے آ کر رکی۔ تو یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس سے یوں پوچھ رہی تھی جس سے سارا قصور اسی کا ہے۔ بتا بھی دیتا تو آپ نے کون سا مان لینا تھا؟ اب بھی تو آپ نے نہیں مانا۔ وہ مایوسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح بتاتے تو مان لیتی۔ وہ اتنے اطمینان سے بولی تھی، ساگر کو حیرت ہوئی تھی۔ یعنی اب آپ کو مجھ پر اعتبار ہے؟ کیا پتا میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ سے، کیا پتا میں نے واقعی کہیں ڈاکہ ڈالا ہو۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جھوٹے پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، وہ اسے جتا کر بولی۔ ساگر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس کے جواب سے بہت محظوظ ہوا تھا۔ اچھا،
مجھے پتہ نہیں تھا، وہ بنتے ہوئے بولا، مگر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچھا، یونیورسٹی میں پڑھے ہو پھر بھی پتہ نہیں تھا؟ وہ بھی حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے بولی تھی۔ ساگر اس کے بدلے بدلے تیور کی دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ مجھ سے لڑ کیوں رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ پہلی لڑکی ہیں جو مجھ سے یوں سوال پہ سوال کر رہی ہیں، ورنہ کبھی کسی لڑکی نے میری بات کی نفی نہیں کی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا، تو کر لی نہیں تھی انہی میں سے کسی سے شادی؟ کوارے کیوں بیٹھی رہے اتنا عرصہ؟ وہ واقعی چڑ گئی تھی۔ مجھے کوئی پسند آ گئی تھی، ساگر نے مسکرا کر کہا، اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ بالکل صحیح کرتی تھی، کہہ کر عمل نہیں رکی نہیں، مگر اس کی ہنسی اس نے سن لی تھی۔ کتنا ڈھیٹ انسان ہے، لڑکی پسند نہیں کرتی تھی اس بات پر بھی خوش ہو رہے۔ عمل نے جل کر سوچا۔ آج کل عمل کا موڈ پہلے سے اچھا تھا اور ساگر کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اب اس سے بدگمان یا ناراض نہیں ہے۔ وہ ان دنوں کافی خوش رہتا تھا۔ ایک شام وہ عمل اور مومنہ کو کسی پارک لے گیا۔ اتوار تھا اور اس کی چھٹی بھی تھی، یوں بھی کچھ خاص کرنے کو نہیں تھا۔ عمل کا دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ رفع سے حلیے میں تھی اور یوں ہی جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کا بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر مومنہ اصرار کرنے لگی۔ پھر ساگر نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ تھوڑے اصرار کے بعد وہ مان گئی۔ کپڑے بدل کر اس نے ڈھیلی سے چوٹی بنائی اور ایک طرف سے آگے کو ڈالی۔ اس کے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ دوپٹہ پھیلا کر شانوں کی گرد لپیٹ لیا۔ تھوڑا سا موسم خوشگوار تھا، شال کی ضرورت نہیں تھی۔ ساگر نے اسے کیوں پہلی بار دیکھا تھا، اس کے سامنے بھی دوپٹے میں رہتی تھی۔ اب اس کے بال نظر آ رہے تھے، کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ ساگر نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے آگے کا دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہ اچھی نشانی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مومنہ پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ راستے میں اس نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی، ہمیشہ کی طرح وہ خاموش ہی رہی۔ مومنہ اور ساگر ہی باتیں کرتے رہے۔ ساگر بیچ بیچ میں اس پہ نظر ڈال لیتا تھا۔ پارک میں جھولے تھے جو بجلی کے بغیر چل رہے تھے، وہ بچوں کے جھولے تھے۔ مومنہ جھولوں کی طرف چلی گئی اور وہ دونوں اس کے پاس والے بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اب وہ دونوں اکیلے تھے، وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو بابا کے ساتھ آیا کرتی تھی، اسی طرح کے پارک میں بابا مجھے کاٹن کینڈی لا کر دیتے تھے، مجھے بہت پسند تھی۔ امی منع کرتی تھی کہ میرے دانت خراب ہو جائیں گے، میں میٹھا نہ کھایا کروں، لیکن مجھے بہت پسند تھی کاٹن کینڈی، اور ڈانٹ کے باوجود میں کھاتی تھی۔ بس سامنے کے لیے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ یعنی آپ شروع سے اپنی امی کی بات نہیں مانتی تھی؟ مجھے لگا شاید میری وجہ سے آپ ایسی ہو گئی ہیں۔ وہ محض بات بدلنے کو بولا تھا یا اس کی اداسی دور کرنے کو؟ جی نہیں، کاٹن کینڈی کے علاوہ میں ان کی ہر بات مانتی تھی، چاہے مجھے اچھی لگے یا نہیں۔ اب دیکھ لو، میں نے تم سے شادی بھی کر لی، حالانکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، زہر لگتے تھے تم مجھے۔ ایک دم اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، اس کی اپنی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مجھے تو پسند ہے، مگر اس کو میں پسند نہیں، ساگر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ انہیں بس ایک ہی لڑکی پسند نہیں کرتی تھی، مومنہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے عجیب سے دیکھنے سے وہ الجھن کا شکار ہوا۔ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اسے پھر کچھ یاد آ گیا تھا کیا؟ جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں میں، پر ایسے گھورنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا دھیان ہٹانا چاہ رہا تھا، مبادا کہیں پھیرنا کچھ پوچھ لے۔ ایک بات بتاؤ، شاید کوشش کامیاب نہیں رہی۔ جی پوچھیں، وہ سنبھل کر بیٹھا اور اس کی جانب پوری طرح سے متوجہ ہو گیا۔ کتنی لڑکیوں سے دوستی رہی ہے تمہاری؟ اچھا، تو یہ پوچھنا چاہتی تھی۔ شکر، ساگر نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میرے سوال کا جواب دو۔ زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی 4-5۔ وہ جو اس کی بات پر شکر کرنے لگی تھی، اگلی بات پر پوری آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ 100 یعنی 400-500 لڑکیاں؟ ایسا بھی کیا ہے تم میں کہ اتنی لڑکیوں نے تم سے دوستی کر لی؟ وہ عقل مند نہیں تھیں آپ کی طرح، ورنہ شادی بھی کر لیتی۔ اس نے اسے چلانے کے لیے کہا تھا۔ شٹ اپ، اب تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میں نے شادی کیوں کی تم سے۔ ویسے کیوں کی میں ابھی تک نہیں سمجھا۔ میں آپ کو زہر لگتا تھا، پھر بھی آپ نے کر لی۔ اب میں سمجھا، اصل میں آپ کو ہینڈسم لگتا تھا، مگر آپ اعتراف کرنے سے ڈرتی تھی، ہے نا؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہاں بہت زیادہ، میں تو مر جاتی تمہارے بغیر، اس نے لٹ مار والے انداز میں کہہ کر منہ پھیر لیا۔ ساگر نے کہا لگایا۔ اچھا، ویسے میں آپ کو سچ میں زہر لگتا تھا؟ اب وہ کچھ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بلا لگی لپٹی کے کہہ دیا۔ وہ کیوں؟ میں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ کہ آپ کو زہر لگوں، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، بس لگتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جیسے کسی سے محبت کرنے پر اختیار نہیں ہوتا، ویسے کسی کو ناپسند کرنے پر بھی اختیار نہیں ہوتا۔ عمل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ پتہ نہیں، شاید۔ کیا اب بھی میں آپ کو زہر لگتا ہوں؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا مگر نہیں پوچھا۔ عمل چاہتی تھی وہ پوچھے، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، میں جان پہچان والی لڑکیوں سے بس سلام دعا ہی رکھتا تھا، دوستی نہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، سامنے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھتی ہوں؟ اس کے سوال پر ساگر نے گہرا سانس لیا۔ وہ ابھی سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی باز، کمینہ، چور، دھوکے باز، جھوٹا۔ اس نے ہر وہ لفظ گنوا دیے جو وہ اسے سمجھتی تھی۔ عمل کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچا تھا۔
وہ کتنا غلط سمجھتی تھی اسے. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کی سچائی کا، مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا اور وہ اندر سے مطمئن تھی. اگر وہ کچھ غلط کرتا تو وہ اندر سے بے چین ہوتی، یوں پرسکون نہ ہوتی. میں تمہیں ایسا تو نہیں سمجھتی تھی، عمل نے آہستہ سے کہا. تو اس نے بھی گردن موڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور امید. پھر پتہ نہیں کس احساس کے ساتھ اس نے پوچھ لیا. میں بس ڈرتی تھی کہ تم ہمارا فائدہ نہ اٹھا لو. جب وقار سے میری منگنی ٹوٹی تھی تو سب نے اس کی باتوں کا یقین کیا تھا. میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میری منگنی کیوں ٹوٹی تھی. وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. جب مجھے دیکھنے آئے تو اگلے ہفتے ہی منگنی کی بات کر دی. دیکھنے میں بہت اچھے اور سادہ لوگ تھے. امی خوش تھیں، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں. پھر منگنی ہو گئی، مگر منگنی کے اگلے روز وقار نے مجھے کال کی. وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے. میں نے ملنے سے منع کر دیا، مگر وہ ضد کرنے لگا. میرے مسلسل انکار پر وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا. تب مجھے پہلی بار لگا کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے. میں ان دنوں ایک قریبی اسکول میں پڑھا رہی تھی. وہ مجھ سے راستے میں ملنے آ گیا. مجھے مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا، ورنہ وہ راستے میں تماشا لگا رہا تھا. اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی. میں بہت مشکل سے وہاں سے بھاگی تھی. یہ بات میں نے امی کو نہیں بتائی. وہ منگنی ڈھونڈنے کی وجہ سے پہلے پریشان تھی. پھر ہمیں وہ شہر بھی چھوڑنا پڑا کیونکہ منگنی توڑنے اور مجھے بدنام کرنے کے باوجود اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. میں نے امی کو اصل وجہ بتایا بغیر بہت مشکل سے وہ شہر چھوڑنے پر راضی کیا. اس لیے میں ڈرتی تھی کہ تم بھی ہمیں اپنائیت سے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہو. پھر تم مجھے یوں ہی برے لگنے لگ گئے تھے. پھر ہماری شادی ہو گئی. پہلے میں تم سے مشکوک رہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ تم مجھے برے لگنا کم ہو گئے. مگر پھر میں نے تمہاری الماری میں وہ پیسے دیکھے. مجھے لگا تم کو چھپا رہے ہو. اگر تم پہلے بتا دیتے تو یہ سب نہ ہوتا. آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی تھی. میں بتا بھی دیتا تو آپ کو یقین نہیں آتا. آ جاتا، تم سچ بولتے تو آ جاتا. اب بھی تو تم مجھ سے بہت سی باتیں چھپا رہے ہو، لیکن میں تم پر اعتبار کر رہی ہوں. ایک بار بے اعتباری کر کے گزارا کیا، اب اعتبار کرنا چاہتی ہوں. اس کے اندر کچھ ٹھنڈک اور اطمینان کا احساس ہوا. وہ خوش ہوا تھا. بے اختیار اس کے ہونٹ مسکرائے تھے. مگر کچھ لمحے اچانک اسے کچھ یاد آیا اور وہ اس کی مسکراہٹ لے گیا. اسے ایک دم پریشانی نے آ گھیرا تھا. اگر وہ اس کی حقیقت جان لے تو کیا پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہے گی؟ رشتوں سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مومنا ان کے پاس آ گئی. اس نے دور سے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو بے اختیار اسے ساگر بھائی اور امل آپی پہ ڈھیروں رشک آیا تھا. دونوں ایک ساتھ کتنے پیارے لگتے تھے. ساگر بھائی اپنا فون دیں 1 منٹ، مجھے ایک چیز کی تصویر لینی ہے. امل نے اسے اپنا فون دینے کی کوشش کی. یہ لو، میرا لے لو. ہر وقت ساگر کو تنگ مت کیا کرو. ساگر بھائی، میں آپ کو تنگ کرتی ہوں؟ اس نے روٹھے ہوئے انداز میں پوچھا. بالکل بھی نہیں. ساگر نے مسکرا کر اپنا فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا. میں آتی ہوں، تھوڑی دیر میں آپ لوگ باتیں کریں. وہ کہہ کر چلی گئی تھی. گم مت کر دینا، امل نے اسے آواز لگائی تھی. تم بہت زیادہ بگاڑ رہی ہو اسے. اس نے ساگر کو تھوڑی خفگی سے دیکھا. کوئی بات نہیں، اور آ جائے گا. ساگر نے مسکرا کر تسلی بخش دینے والے انداز میں کہا. میں موبائل فون کی بات نہیں کر رہی. ہر چیز جو تم کرتے ہو، اتنے سارے گفٹس، اتنی ساری چیزیں جو تم اسے دیتے ہو، اس کی عادت بگڑ جائے گی. اور پھر جب اسے یہ سب نہیں ملے گا تو وہ بہت پریشان ہوگی. کیوں نہیں ملے گا؟ میں جو ہوں. ساگر کی بات پر امل نے حیرت سے اسے دیکھا. اس کی شادی نہیں کریں گے ہم؟ میں اس کی شادی اپنی طرح کے لڑکے سے کروں گا جو اسے خوش رکھے گا. اچھا، تم نے مجھے کتنا خوش رکھا ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو خوش ہی رکھنے کی کوشش کی ہے. وہ تب آپ خود ہی مجھ سے دور دور رہتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا تھا. جتنے گفٹس اور چاکلیٹس تم اس کے لیے لاتے ہو، آدھے بھی میرے لیے لاتے تو میں مان جاتی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ جان کر کہہ رہی تھی، ورنہ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ یوں ہی کہہ رہی ہے. جی بالکل، ایک تحفہ دیا تھا، وہ بھی آپ نے نہیں لیا. امل کو اچانک وہ دن یاد آیا. اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ یاد آیا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں پڑی کہ اس سے کچھ پوچھتی. وہ چپ ہی رہی. ساگر کو لگا شاید وہ برا مان گئی ہے. وہ بات کرنے لگا تھا کہ مومنا آ گئی. یہ لیں اپنا فون. اس نے فون ساگر کے ہاتھ میں تھما دیا. دکھاؤ تو، کس چیز کی تصویر لی ہے تم نے؟ امل نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا. وہ جو فون جیب میں ڈالنے لگا تھا الجھن سے مومنا کو پھر امل کو دیکھا. وہ میرا اور ساگر بھائی کا سیکرٹ ہے. مومنا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر بہت ہی غلط طریقے سے. ایسا بھی کیا سیکرٹ ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی؟ دکھاؤ مجھے. امل نے ہتھیلی اس کے سامنے لہرائی. اس نے مدد طلب نظروں سے مومنا کو دیکھا. او ہو آپی، آپ بھی نا. کچھ نہیں ہے، بس وہ آئس کریم کا فلیور تھا جو مجھے کھانا تھا. فون دو اپنا. امل نے ابرو اٹھا کر کسی تھانے دارنی کی طرح کہا تو ساگر نے بادل نخواستہ فون اس کے ہاتھ پہ ہی رکھ دیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. امل نے آن کیا تو لاک تھا. اس کا لاک کھولو اور مجھے تصویریں دکھاؤ جو بھی بنا کر لائیں گے. ساگر نے لاک کھول کر گیلری میں تصویریں کھول کر فون اس کے ہاتھ میں دیا. امل کی آنکھیں پہلی تصویر پر پھیلیں، دوسری پر اور پھیلیں اور تیسری پر مزید پھیلتی گئی. پتہ نہیں کون سے موقع کی تصویریں تھیں جب وہ باہر گھومنے گئے تھے. کسی نہ کسی وقت پہ جب مومنا نے اس سے فون مانگا تھا اور اس وقت کے دوران کی تصویریں تھیں.
کچھ گھر کی بھی تھیں، کچھ جب وہ اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جب کبھی اسے لگا کہ مومنا اس کے سامنے بیٹھی گیم کھیل رہی ہے، وہ اس کی تصویریں اتارا کرتی تھی چپکے سے اپنے ساگر بھائی کے لیے۔ کچھ تصویریں اس میں ساگر کی بھی تھیں اور بڑے ہی اسٹائل میں تھی، جیسے کسی فوٹوگرافر نے لی ہوں۔ کسی میں وہ بغیر شرٹ کے تھا، کسی میں صرف بنیان پہنی تھی۔ اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر عمل کی دھڑکنیں بے اختیار ہی تیز ہو گئی۔ ایک تو وہ ویسے ہی کافی گڈ لکنگ تھا اور تصویروں میں کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی دھڑکنیں اور تیز ہوتی، عمل نے واپس پیچھے کر کے اپنی اور ساگر کی اکٹھی تصاویر نکالی اور ان کے دونوں کے سامنے لہرائیں۔ یہ آئس کریم ہے؟ میری بے خبری میں تم یہ کرتی رہی؟ پہلے اس نے مومنا کو ڈانٹا، پھر ساگر کی طرف مڑی۔ اور تمہیں یہ سب کرواتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ شرم کیسی؟ اپنی بیوی کی تصویریں ہی نہیں ہیں، کسی نامحرم کی تو نہیں؟ اور یہ سب میں نے نہیں کہا کرنے کو، یہ آپ کی بہن کا آئیڈیا تھا۔ اس نے فوراً صفائی دے کر معصوم سی شکل بنا لی۔ اور تم اتنے معصوم ہونا اسے منع بھی نہیں کر سکتے تھے؟ عمل اسے ڈانٹ رہی تھی، وہ بھی پارک میں بیٹھ کر۔ میں کیوں منع کرتا؟ کیسی معصومیت سے سوال پوچھا تھا۔ عمل اش کر اٹھی۔ تمہیں پتہ ہے کس کی بغیر اجازت اس کی تصویریں لینا قانوناً جرم ہے؟ عمل نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کسی نہیں، قانوناً اور شرعاً میرے نکاح میں، اس لیے یہ قانون مجھ پر لاگو نہیں ہوتا۔ کیسے مزے سے بس زج کر رہا تھا۔ عمل ضبط کیے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے دھوکے باز تھے دونوں، اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اس کی تصویریں لے لی، وہ بھی اتنی ساری۔ عمل بغیر کچھ کہے غصے والی ایک نظر دونوں پر ڈال کر اٹھ گئی۔ وہ آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ رکی نہیں۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اصل میں اسے خفت محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ تنہائی میں اس کی تصویریں دیکھ کر کیا سوچتا ہوگا۔ وہ اپنی شرمندگی کو غصے سے ڈھکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے تمہاری آپ ہی ناراض ہو گئی ہیں۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے تھے اور ساگر مومنا سے آہستہ میں سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، میرے پاس طریقہ ہے انہیں ٹھیک کرنے کا۔ مومنا نے بھی آہستہ سے کہا۔ کیا؟ اس نے پھر سے اس سے پوچھا۔ بس آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، مومنا نے اسے تسلی دی۔ دیکھ لو پھر سے کوئی گڑبڑ نہ کر دینا، اتنے مشکل سے حالات ٹھیک ہونے کو آئے تھے۔ ساگر نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھ پہ بھروسہ کریں، کہہ رہی ہوں سب ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مومنا نے بھی اماں کی طرف سے تسلی دی تو ساگر کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ ساگر نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا مگر وہ خود پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ساگر نے افسوس سے سر ہلا کر دروازہ بند کر دیا۔ مومنا بھی پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ عمل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بس یوں ہی نظر سامنے پڑی تو بیک ویو مرر سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عمل بے اختیار پیچھے بیٹھنے پر پچھتائی۔ وہ اسے جیسے دیکھ رہا تھا۔ عمل لال ٹماٹر ہو گئی۔ ایک ریستوران پہنچ کر اس نے گاڑی روکی تو عمل نے خفگی کے باعث وہیں بیٹھنا مناسب سمجھا۔ آپ نہیں آئیں گی؟ ساگر نے پھر بھی اسے پوچھنا مناسب سمجھا، حالانکہ اس کا جواب وہ جانتا تھا۔ عمل نے پہلے غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر مومنا کی طرف۔ اپنے ساگر بھائی سے کہو مجھ سے بات نہ کریں۔ ساگر نے بے اختیار آنکھیں میچ کر کھولیں۔ بہت زیادہ ناراض تھی وہ۔ یار آپی، اتنی سی بات پہ ساگر بھائی بھی کیوں غصہ نکال رہی ہیں؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو میں نے۔ عمل نے اسے ایک دم ٹوکا۔ تم تو ہو ہی اپنے ساگر بھائی کی چمچی، میں کیسے بھول گئی؟ عمل نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا مگر ایک دم گھبرا گئی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ جھکا کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر کب نکلا؟ عمل نے یوں ہی سوچا تھا۔ اچھا، آپ کو جتنا غصہ کرنا ہے اب گھر جا کر لیجیے گا، ابھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، چلے آئیں۔ بھوک کا نام سن کر وہ چپ چاپ گاڑی سے نکل آئی۔ بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی۔ کیا لیں گی آپ؟ انتہائی تمیز سے پوچھا تھا۔ مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے تیور سے کچھ ڈر گیا تھا۔ عمل کا موڈ کافی خراب تھا، وہ مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی نے آرڈر کیا اور کھانا اس کے لیے پلیٹ میں نکال کر اس کے آگے کیا۔ عمل نے یوں کھایا جسے احسان عظیم کر رہی ہو۔ وہ اسی میں مطمئن تھا کہ اس نے کھانا کھا کر وہ گھر آ گئے۔ عمل سیدھے کمرے میں گھسی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا مطلب تھا وہ غصے میں ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ ساگر مومنا سے پوچھ رہا تھا۔ اتنی مشکل سے تو وہ مانی تھی۔ آپ ٹینشن نہ لیں، سو جائیں جا کر، صبح محبوبہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کہاں سے سیکھی ہیں تم نے یہ بڑوں والی باتیں؟ آپ کے ساگر بھی اس سے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ وہ پکی بھی اماں لگ رہی تھی۔ میں دو عجیب قسم کے بڑوں کے ساتھ رہتی ہوں، میری آبزرویشن بہت تیز ہے، اس نے انگلی سے دماغ کو چھو کر کہا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی سی بی اماں کو دیکھ کر الجھن میں گر گیا۔ وہ یقین تو نہ آیا تھا اس کی بات پر، لیکن پھر بھی وہ سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بے اختیار فون میں آج کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگا۔ وہ بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک دو تصویروں میں منہ بنا رکھا تھا۔ ساگر کو بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ پیاری لگتی تھی ہر روپ میں۔ مومنا کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ قدرتی طور پر ہی عمل کے ہاتھ کچھ ایسا لگ گیا کہ اس کی ناراضگی خود بخود ختم ہو گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔